الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے، بڑا عظیم مہینہ سایہ فروز ہونے والا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ آج کے درس میں تمہیدی طور پر اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ حقیقت میں بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور تجربات بھی الحمدللہ بتلاتے ہیں۔ آدمی اس مہینے میں جو خرچ کرتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں کر پاتا ہے، جو کھا پی لیتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں کھا پی پاتا ہے، جو عبادتیں کر لیتا ہے عام دنوں میں نہیں۔ ابھی دیکھیں نا، جیسے چاند نظر آئے گا مسجد الحمدللہ پھول ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر فطری طور پر دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ بندہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب سے مہینہ شروع ہوگا نا آٹومیٹک وہ اس کا دل کھینچ جاتا ہے کہ یار اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو کچھ کرنا چاہیے۔ تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سال میں کبھی قرآن اٹھاتا ہے، لیکن الحمدللہ کچھ مسلمان ملیں گے جو یہ مہینہ شروع ہو گیا اب تو مطلب کیا، یہ خود اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر چیز ڈال دی گئی ہے۔ اور اس مہینے میں بھی جس کو اللہ یاد نہ آئے، جس کو اللہ کی کتاب نہ یاد آئے، جس کو نماز نہ یاد آئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بدترین انسان دنیا کو شاید یعنی مسلمانوں میں پھر ایسا کوئی ملے گا۔ مین بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس میں کوئی دو نہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بزبان حال ہماری جو حالت ہے وہ یہ بتلاتی ہے اس مہینے کا جو مقصد ہے نا، اس مقصد کو ہم ضرورت سمجھ لیتے ہیں اور جو ضرورت ہے اس کو ہم مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت میں ہوشیاری کی بات کیا ہے، کسی کام کا جو مقصد ہے ہمارا فوکس کس پر ہونا چاہیے، اسی مقصد پر۔ آپ بھینس خرید کر لائے، مقصد کیا ہے، دودھ دینا، دودھ نا، تو آپ فوکس کس سے کریں گے، دودھ کیوں کم دے رہی ہے، کیا کہیں کہ اس کی دودھ میں کچھ یہی سب ہوگا نا۔ لیکن کوئی آدمی بھینس خرید کر لائے اور دودھ پر توجہ نہ دے، کس پر دے، گوبر پر توجہ دے، یہ حماقت ہے۔ تو ایسے یہ مہینہ آیا نا تو ہماری جو حالت، ہماری فوکس کس پر ہوتی ہے، اچھا کھانے پر، اچھے پکوان پر، اچھے پہناوے پر، یہ ہے نا، اور اس طرح کے تفریح پر۔ مطلب ہماری حالت یہ بتلاتی کہ ہم نے اس کو مقصد سمجھ رکھا ہے، حالت یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ اللہ نے دیا آپ اچھا کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو مقصد نہ بنائیں۔ مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ نے صاف صاف الفاظ میں قرآن کہتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ایسے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار یہ کلمہ کیا جاتا ہے، لیکن لفظی جو معنی اس کا اصل معنی دیکھیں گے وہ کافرہ، جس کا لفظی جو معنی ہوتا ہے بچنا، یعنی کسی چیز سے رکنا۔ شرعی معنی دیکھیں تو یہ ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ یہ مقصد ہے اس روزے کا، اور یہ مقصد نہیں تو اب اچھا اس تقوی کا تعلق کس سے ہے، دل سے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا تقویٰ ہاہنا، تقویٰ ہاہنا، تقویٰ ہاہنا۔ تقویٰ کہاں، دل میں۔ تو گویا دل خالی ہونی چاہیے تقوی کے لیے، پھر جا کر کے آپ متقی بنیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ آ گیا نا، آنے والا سمجھے کل انشاءاللہ
تراویح پڑھی جائے گی، مغرب بعد مہینہ شروع ہو جائے گا اور پرسوں پہلے روزہ رہے گا. تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں گڑبڑی کیا ہوتی ہے، دل کو پہلی فرصت میں صاف کرنا. کیونکہ جب دل گندگی سے صاف ہوگا نا، پھر قرآن کی تلاوت کی جو روشنی وہ دل میں آئے گی، روزے رکھنے کے جو خیر و برکت وہ دل میں اترے گی، پھر اس دل سے بھلائیاں، مہربانیاں، سب کو تو محبت کا کام ہوگا. تو اب ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلے سے کینہ کپٹ بھرا ہے، بغض بھرا ہے، عداوت بھرا. افسوس ہے نمازی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتا نا. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں ادھر پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، کیا مطلب ہوتا ہے؟ علیہ برباد اس کا مطلب ہے کہ آپ یوں چہرہ گھما کر کہتے ہیں یہ ہمارے جو دائیں طرف بیٹھے ہیں نا، اللہ تیری جانب سے سب پر سلامتی ہو جائے، اور بائیں طرف ان پر سب پر سلامتی ہو جائے. اور اسی میں ہمارا ایک بندہ، ہمارا ایک بھائی وہ بھی ہوتا جسے ہم دیکھنا بھی ہوا نہیں کرتے. تو ایک طرف تو سلامتی کی دعا اور دوسری طرف دل میں کیا، بغض، اناد، دشمنی، کینہ کپٹ. یہی وجہ ہے کہ روزہ ہمارا اثر. تو پہلی پوزیشن میں دل کو صاف کرنا. اور تیسری چیز نا، دوسری چیز کہ ہمارے عزائم بڑے مضبوط ہونے چاہیے. پھر اس مہینے سے آپ بھرپور مستفید ہوں گے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر رہتا بنا روزہ تو رہ لیں گے، اگر دقت ہوگی تو چھوڑ دیں گے. اگر اس طرح کی نیت ہے نا تو کبھی آپ روزہ نہیں رکھتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھ پاتا. اس لیے رکھ پاتے ہو نا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہی گڑبڑ ہے. اخلاص پیدا کریں اور عزائم بڑے مضبوط کہ آج ہی مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ روزہ مس نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے رہتا بنے گا، رہ لے گا نہیں تو چھوڑ دیں گے. کہاں ٹیکس سب کو دینا ہے بھائی، چھوڑ جائے گا تو کوئی گورنمنٹ سے طرف سے کوئی جرمانہ تھوڑا آئے ہوگا. اگر یہ بات پلان بنا کے رکھیں تو پھر آپ روزہ رکھ پائیں گے. ہر صورت میں قرآن کی طرح تقویدری کرنی ہی کرنی ہے. اس مہینے میں اتنا صدقہ اور خیرات کرنا ہی کرنا ہے. اس مہینے میں ہمیں اتنی بھلائی کرنی ہی کرنی ہے. اس مہینے میں ہمیں اتنے لوگوں کا روزہ افطار کرانا ہی کرانا ہے. یہ عزائم کو مضبوط کریں گے نا انشاءاللہ پھر دیکھ کے راستے جوڑیں گے. اور اگر جھرم یقین ہے تو پھر بات ہونے والی نہیں. اسی چیز اپنی ضروریات کو سمیٹ لیں اس مہینے میں، اور زیادہ ٹائم اللہ کے لیے صرف کر دیں. کثرت سے تلاوت میں لگ جائیں. بھئی 11 مہینہ بہت بیجی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. فرائض پر اتباع کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 11 مہینہ تو دنیا بنانے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں. لیکن ایک مہینے کے لیے آپ ٹائم لیں گے، اپنی ضرورت کو بالکل سمیٹ لیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم تلاوت میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، اور اللہ سے مانگنے میں لگائیں، رونے میں، جیسے بھی آپ کو. اور اس کے لیے خاص طور پر آپ تنہائی میں اور اللہ سے توفیق کا سوال کیا کریں کہ پروردگار یہ مہینہ آیا ہے تو ہمیں توفیق اس بات کی کہ اس مہینے میں ہر طرح کی نیکی ہم کر لے جائیں آسانی کے ساتھ. تو اس کو. اور تیسری چیز نا، ہمارا جو ایک خام خیالی ہے کہ بڑا اصل مہینہ ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس مہینے میں ہم ساری مطلب یہ کہ گناہ بخشوا لے جائیں گے اور معاملہ پار ہو جائے گا، پھر رمضان کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دلیلیں بھی کچھ ایسی آئے گا، ایک بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلائی ہے تو اس کی بخشش ہو گئی ہے. تو یار ہم اس مہینے میں 6 کتوں کو پانی پلا دیں گے، کون پائی جلا ہماری بخشش سے روک سکتا ہے؟ خوب اچھی طرح سمجھ لی، یہ اللہ کا وصول نہیں ہے. یہ اللہ اس حالت کو کبھی پسند کرتا ہے کہ بھئی یہ حالت ایسی ہوئی کہ اللہ کو حالت کنڈیشن دے کر کے اللہ کو نیکی بڑی پسند آ رہی تو ایسا ہوتا ہے. ورنہ یہ وصول نہیں، وصول یہ ہے کہ آپ بہنوں کے کھاتے بیٹھے ہیں نا، اللہ معاف نہیں فرمائے. آپ چغل خوری نہیں چھوڑتے، روزہ کہاں کا کامیاب ہو رہا ہے؟ آپ جھوٹ نہیں چھوڑتے، کہاں روزہ اپنا اثر دکھا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے آپ شخص نے فرمایا من لم يدع قول الزور ولا نبی فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو بندہ جھوٹ بات کہنا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو ضرورت نہیں کہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہے. یہ صاف حدیث ہے. مطلب روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے تتقون اور اجتناب، یعنی منکرات سے اجتناب. تو اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. اب دیکھیں اسپیشل پابندی اللہ لگا دیتا، بھئی کھانا پینا تو حلال ہے نا، پانی آپ پی سکتے ہیں، دودھ آپ پی سکتے ہیں، روٹی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ اسپیشل پابندی کیسے
جیسے صبح صادق ہوئی اب اللہ کہتا اب یہ حلال چیزیں بھی تمہارے لیے کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. کہاں؟ جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ جب تمہیں حلال چیزوں سے روک دیا گیا اور رکنے کی ٹریننگ تمہارے اندر ہو گئی تو کبھی تنہائی میں غور کرو گیا کہ اللہ نے جیسے رمضان میں کہا کھانے شروع کیا تو رک گئے نا، ایسے اللہ نے سال کے 12 مہینہ کے ہر گھنٹے ہر لمحے میں جھوٹ کو حرام قرار دیا. اس سے بھی ہمیں رکنا چاہیے. ہر مہینہ حرام چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ہر لمحہ سکڑوں میں رکنا چاہیے. یہ کتنے قریب آدمی نہیں کیا اور یہی مقصد ہے. ہوتا کیا ہے؟ آدمی نیکیاں آسانی سے کر لیتا ہے، نماز پڑھنا آسان، لیکن یہی نمازی برائی نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، حرام خوری نہیں چھوڑتا ہے. تو اللہ کہتا ہے چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں اندر تمہارے اوپر اسپیشل پابندی لگائی جائے تاکہ حرام کاریوں کو تمہارے اندر چھوڑنے کا اسپرٹ پیدا ہو جائے. اب گاڑی چلاتے ہیں نا، گاڑی میں 2 چیزوں پر فوکس، ایک ریس بھگانے کے لیے اور ایک بریک روکنے کے لیے. جہاں چاہے روکو کہ زندگی ہماری گاڑی، نیکیاں میں خوب بھاگو اور برائیوں کے لیے بریک آپ کی کیا ہو بڑی ٹائٹ ہونی چاہیے، مس نہیں ہونی چاہیے، ایکسیڈنٹ ہوگا. تو ایسے اللہ یہ مہینہ دیا کہ تمہارے اندر یہ مہینہ اپنے جو دیا نیکیوں کا ثواب کیا بہت بڑھا دیا جاتا تاکہ نیکیوں کے کرنے کے تمہارے اندر اسپرٹ پیدا ہو جائے. اور جیسے خوب سمجھ لیں نیکیوں پر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں کے کام پر اس کے گناہ کو بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے. آپ باہر شراب پئیں گناہ ملے گا، مسجد میں شراب پئیں گے تو کیا ہوگا؟ اور گناہ ملے گا. آپ عام دنوں میں جھوٹ بولیں گناہ ہے، اس عظیم مہینے کو پانے کے بعد بھی اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو گناہ بھی بن جاتا ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا مقصد ہے لعلکم تتقون. اسی لیے قیام اللیل یعنی تراویح اللہ نے فرض نہیں کیا، صدقہ خیرات فرض نہیں کیا، لیکن روزہ کو فرض کر دیا کہ صاحب تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں کرو گے تمہارے اندر برائیوں سے رکنے کی اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی. کہ طویل اور بربادہ بازی انشاءاللہ پورے مہینے عبادت چلتی رہے گی. خلاصہ کرا گے کہ اپنی ضرورت کو محدود کر لیں، زیادہ سے زیادہ لگاؤ اللہ سے لگا لیں، اور یہ کسی کے مقصد پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. اس روزوں کے مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور باقی سب ضرورت ہے، ضرورت میں کم زیادہ اوپر نیچے وہ سب چلتا ہے، مگر مقصد فوت نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا العالمین جو میں کہنے سنی جا رہا ہوں کہ توفیق عطا فرمائے.